بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جو ہے نا رمضان کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو رمضان مبارک کے ایڈوانس مبارک دینا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آنے والی ہیں، اور ہم جیسے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے شروع سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو بھی جو ہے نا اس کے لیے تیار کرتے تھے کہ وہ کیسے ہم رمضان ایسے گزاریں کہ ہم اس کے فیوز سے جو ہے نا وہ بہرہ ہو سکیں۔ تو اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو لوگ شوگر والے مریض ہیں اور جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنی شوگر اچھی طرح سے کنٹرول کی ہوئی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ہماری شوگر جو ہے ہم کتنی مینیج ہے اور ہم اس کے نقصانات سے کیسے بچ سکتے ہیں، تو میں ان سے مخاطب ہوں کہ وہ اپنا رمضان کیسے گزاریں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جس طرح سارے لوگ جو ہے نا رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا جو ہے نا وہ فائدہ اٹھائیں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ شوگر والے مریض بھی ایسے برکتوں سے فائدہ اٹھائیں کہ ان کی صحت بھی اچھی ہو۔ رمضان کے فائدے جہاں روحانی ہیں وہاں پہ جسمانی بہت زیادہ ہیں۔ تو ابھی دنیا میں یہ ریسرچ کتنی دفعہ ہو چکی ہے کہ لوگ ایک کنسیپٹ ابھی آیا کہ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ، کہ کچھ عرصے میں روزے رکھ لیں پھر چھوڑ دیں، کچھ روزے رکھ لیں، اس سے شوگر لیول کتنا کنٹرول ہوتا ہے، آپ کی بیماریاں کتنی کنٹرول ہوتی ہیں۔ تو اس کے اوپر دنیا آج ریسرچ کر رہی ہے، اور کئی نئے آرٹیکلز آ چکے ہیں جو اس پہ فوکس کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس پہ جو ہے سٹریس کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے کریں تو ہم نہ صرف بیماری جو ہے شوگر کی بیماری میں کمی اور نہ اس کے نقصانات میں کمی کر سکتے ہیں، بلکہ باقی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو چونکہ اس وقت ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان میں شوگر کے مریض ہیں وہ کیسے اچھے روزے بھی رکھ سکیں اور ان کی صحت بھی اچھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ ان کا HbA1c یا 3 مہینے کا ٹیسٹ جو پہلے رمضان سے پہلے جو ہے وہ بہت اچھا تھا اور رمضان میں جو خراب ہو گیا یا زیادہ ہو گیا، یعنی رمضان کے دوران ان کنٹرول شوگر ہوئی یا پھر شوگر کے کوئی نقصانات اٹھانے پڑے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یوں سمجھیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں دن کو رات اور رات کو دن میں سمجھ لیں۔ تو اسی طرح جس طرح کی دوائیاں ہم صبح کے ٹائم میں جو ہے وہ کرتے تھے، رمضان میں صبح کھاتے تھے، ان کو ہم شام لیں، صبح کے بجائے ہماری صبح جو ہے نا وہ افطاری کے ٹائم ہوگی۔ تو جو لوگ ہیں شوگر کے مریض ہیں، جو دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنے ڈاکٹر سے مل کے ان کی خوراک کو، ان کی دوائیوں کی مقدار کو کیسے ایڈجسٹ کریں۔ جس طرح وہ 3 ٹائم گولی کھاتے تھے، وہ اب وہ کس طرح کریں، یا دوپہر کے ٹائم وہ ہم کیسے شفٹ کریں یا اس کو ہٹا دیں، ٹھیک ہے۔ اور صبح کی جو خوراک ہے اس کو ہم شام میں لے کے آئیں، اس کو کتنا کم کریں، اور جو شام والی ڈوز ہے ہم صبح لے کے جائیں گے، اس کو ہم کتنا کم رکھیں گے، اور کون سی حالت میں ہم نے روزے کو جو ہے روزے کو توڑنا۔ اس طرح بہت شوگر لیول لو ہو جائے، 60 سے نیچے آ جائے دن کے ٹائم میں کسی میں بھی، یا 300 سے اوپر چلا جائے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں روزہ بریک کرنا ہے۔ جو انسولین لگاتے ہیں، ہم نے انسولین کی ٹائمنگ کو بھی شفٹ کرنا ہے کہ کون سی انسولین ہم صبح لگائیں گے، کون سی شام کو لگائیں گے، اور صبح کی ڈوز کتنی ہم کم کریں گے، شام کی کتنی بڑھائیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے، تاکہ آپ کا رمضان بہت جو ہے نا سکون سے گزرے، روزے بھی آپ اچھی طرح رکھ لیں اور روزوں کے سارے فائدے آپ جو حاصل کر لیں، اور اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچا لیں۔ جو بتایا کہ نقصان کیا ہیں، شوگر لیول بہت ہائی ہو سکتا ہے، شوگر لیول بہت لو ہو سکتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اور ہم روزہ رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مشروبات کا استعمال ہم جس طرح عام دنوں میں کہتے ہیں، اس میں بھی ہم منع کرتے ہیں کہ رمضان میں، اور تھوڑی سی یہ ہوتا ہے کہ چکنائی کا لیول تھوڑا سا ہم زیادہ کر لیتے ہیں، اسپیشلی سحری کے ٹائم میں دودھ کا استعمال ہے، انڈے کا استعمال ہے، گھی کا تھوڑا بہت ہے، تاکہ ڈے ٹائم میں ہماری شوگر بالکل لو نہ ہو، کیونکہ فیٹ میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ہضم ہوتا ہے، اس کی شوگر لیول بہت جلدی ہائی بھی نہیں ہوتی اور جلدی لو بھی نہیں ہوتی، تو پھر ہماری تھوڑی سی روٹین اس میں چینجز آتی ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ تب سمجھیں گے جب آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھیں گے اور اپنا سارا معاملہ ڈسکس کریں گے۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ابھی اسی مہینے کے یعنی مارچ کے مہینے کے فرسٹ ویک سے ہی آپ یہ ساری چیزوں کو ایڈجسٹ سمجھ لیں، اور تاکہ رمضان کے یہ مارچ کا مہینہ اپنے آپ کو ٹرائل میں ڈال دیں، اور بیچ میں 2-3 روزے رکھ کے دیکھ لیں کہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر پرابلم ہوتی ہے تو ڈسکس کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ نمبر ہمارے سب کے سامنے ہوتے ہیں۔ کسی کو رمضان کے دوران، رمضان سے پہلے ہم سے فون پہ بات کرنی ہے، کسی ٹائم کوئی مشکل ہوتی ہے، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے، تاکہ آپ کا رمضان بھی اچھا رہے، آپ کی جو ہے نا بیماری بھی کنٹرول رہے اور اچھی کنٹرول رہے، اور اس جو شوگر کے نقصانات ہوتے ہیں ہم اس سے بالکل بچے رہیں، رمضان کے اندر بھی اور بعد میں بھی۔
تاکہ ہم جتنا اچھی ہماری صحت ہوگی اتنی ہم عبادات اچھی کریں گے. ہم رمضان میں روزے جس طرح اچھے رکھیں گے وہاں پہ ہم نمازیں اچھی پڑھ سکیں گے, ہم قرآن پاک کی تلاوت اچھی طرح سے کر سکیں گے, اور قرآن پاک کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا بھی ارادہ کر لیں تاکہ ہم آج سے ہی اس کے لیے تیاری شروع کر دیں. تو میں اس کے ساتھ ہی جو ہے نا آپ سے اجازت چاہوں گا, اور ایک دفعہ پھر آپ کو رمضان کی ایڈوانس مبارک دینا چاہوں گا, اور اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں. بہت شکریہ.